بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ جشن یوم آزادی منانا کیسا ہے، یعنی یہ جو ہمارے پاکستان میں 14 اگست کے موقع پہ جشن منایا جاتا ہے، یا 14 اگست کو خوشی منانا، جشن منانا، یہ کیسا ہے؟ ایسا کرنا صحیح ہے یا پھر ایسا کرنا غلط ہے؟ دیکھیں، مسئلے کو سمجھیں۔ یہ جو ملک ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ قرآن مجید میں بار بار کئی سارے مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں زمین دی، ہم نے تمہیں ملک دیا، ہم نے تمہیں وطن دیا۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کے طور پہ قرآن مجید میں یعنی کئی مقامات پہ یہ بات ذکر فرمائی ہے اور اپنا احسان بتایا ہے۔ تو یقیناً اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ملک جو ہے یا وطن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرا یعنی مسلمانوں کا علیحدہ سے وطن نہ ہو، کافروں کے ملک میں ہوں، جیسا انڈیا کے اندر دیکھ لیں، مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا ہے، گائے ذبح نہیں کرنے دی جاتی، کئی سارے بہانے کے اوپر مسلمانوں کی عزتوں، جو عورتیں ہیں ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے چائنا کے اندر دیکھیں یا جتنے بھی غیر مسلم ممالک ہیں ان کے اندر مسلمانوں کی حالت جو ہے وہ انتہائی یعنی نازک حالت ہے۔ تو اس وجہ سے جو بھی ہے، بہرحال پاکستان کے اندر کم سے کم یہ ہے کہ اگرچہ اسلام کا صحیح سے نفاذ نہیں بھی ہے، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ آزادی ہے اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ کوئی کم سے کم یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھی تم نے جو ہے نا رفع الدین کے ساتھ نماز پڑھی، بغیر رفع الدین کے ساتھ نماز پڑھی، تم نے اذان سے پہلے یعنی صلاۃ السلام پڑھا نہیں پڑھا، اذان سپیکر کے اوپر دی کیوں نہیں دی، یعنی آزادی ہے، کوئی قربانی کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، ہر کسی کو اپنے یعنی مسلمان فرقوں کو ہر کسی کو آزادی ہے اس بات کے اوپر۔ تو وطن جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے اوپر خوشی منانا، خوشی کا اظہار کرنا، اس میں کسی قسم کی کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ اس وجہ سے دیکھیں یہ خالصتاً دنیاوی معاملہ ہے، دینی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی کام جب دینی ہوگا، شرعی ہوگا، تو دینی معاملے کے اندر ہم دلیل دیکھیں گے کہ شریعت نے اس کی کہاں تک اجازت دی ہے، لیکن اگر دنیاوی معاملہ ہوگا تو وہاں پہ ہم دلیل نہیں دیکھیں گے، وہاں پہ یہ دیکھیں کہ اس حوالے سے کوئی ممانعت ہے یا نہیں ہے، یا پھر کوئی شرعی قباحت موجود ہے یا پھر نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو جشن آزادی ہے یہ منائی جاتی ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، صحیح بخاری میں ہے، قرآن مجید میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں یعنی ہجرت کر کے تشریف لائے تو وہاں کے جو یہود تھے وہ عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، 10 محرم کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کی آل جو تھی، قوم تھی بنی اسرائیل کو، اس کو 10 محرم کو عاشوراء کے دن کو فرعون اور آل فرعون سے نجات عطا فرمائی، تو موسیٰ علیہ السلام شکرانے کے طور پہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ہم بھی اس وجہ سے 10 محرم کا شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہود جو تھے وہ اس وجہ سے 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے، کیوں کہ فَنَحْنُ أَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ، کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ تعلق دار ہیں، زیادہ قریبی ہیں ان سے، یعنی یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا نام استعمال کرتے ہیں، ان کے عقائد، ان کے نظریات جو ہیں ان کی یعنی سیرت کے اوپر عمل نہیں کرتے، جبکہ ہم جو ہیں اللہ کی وحدانیت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، شرک کا رد کرتے ہیں، اللہ کی توحید کو مانتے ہیں۔ وہ سارے جو عقائد و نظریات موسیٰ علیہ السلام کے تھے وہ یہ ہمارے ہیں۔ تو ہمارا موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تعلق ہے، اس وجہ سے ہم جو ہے نا ضرور جو ہے نا عاشوراء کا روزہ رکھیں گے۔ نبی السلام نے اس چیز کا حکم دیا، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس نے آزادی جو ہے وہ منائی جا سکتی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی یعنی شرعی قباحت نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ بات ذہن میں رکھیں، بعض معاملات ایسے امور آزادی کے جشن میں کرنا کہ جن کے اندر شرعی قباحتیں موجود ہوں، مثال کے طور پہ وہ ڈانس ہے، وہ مجرا ہے، وہ گانا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہلڑ بازی ہے، وہ کسی کو تنگ کرنا ہے، ایسا کچھ بھی جو شرعاً جائز نہیں ہے وہ اس جشن آزادی کے اوپر بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہر وہ چیز جس کی شریعت میں ممانعت نہیں ہے، تو اس شریعت کی یعنی قیود کے اندر رہ کے کوئی شخص اگر 14 اگست کی خوشی مناتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔